نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف اس خدا کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری انسانیت کے محسن رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ معزز حضرات گرامی، میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سیرت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصلت کے تعلق سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کیا تھا۔ آج اسی کی کڑی سے دوسرے حصے کے چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آخر میں اپنی اظہار خیالات پیش کریں تو عین نوازش ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر آپ تشریف لائے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا خاکہ ہی کچھ اور تھا، آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 6 سال پرورش کیے۔ آپ اور بچوں کی طرح نہیں تھے، آپ کے اندر محبت، دوسروں کے لیے ہمدردی، صلہ رحمی کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیوست فرما دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ بی بی آمینہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم بن گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ ان کے دادا عبد المطلب نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک، محبت اور بھائی چارگی کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ جب آپ 11 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر سے ان کے دادا عبد المطلب کو بھی دنیا فانی سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ ان کے چچا ابو طالب نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کو تجارت، کپڑوں کی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنا چہرہ چمکدار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے، جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کپڑے کو سینے پر بیٹھی ہوتی تو سوئی اگرچہ گر جاتا اندھیرے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے چہرے کی چمک سے وہ سوئی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنا خوبصورت چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ چلتے تو ابر ان کا سایہ کرتا چلتا، آپ کا پسینہ خوشبو عنبر سے معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ امانت دار تھے۔ آپ جب تجارت پہ جاتے تو نقص مال الگ نکال کر رکھ دیتے، گاہک کو زیادہ نفع میں مال نہیں بیچتے تھے، گاہک کو بتا کر کم منافع میں مال بیچتے تھے۔ آپ امانت دار تھے،
آپ کو صادق امین کے لقب سے پکارا گیا۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت داری، سچائی سارے عرب میں مشہور ہونے لگی۔ خاندان قریش حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اوصاف کو دیکھ کر آپ کو جو ہے امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، پڑوسی کا حق کبھی نہیں دبایا، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایہ کا ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ محبت، ہمسایانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اس صفات کی بنا پر مکہ عرب کی مشہور مالدار عورت، جو پورے قریش خاندان کے سردار، ان سے تجارت کا مال لیا جایا کرتے تھے، ان کی امانت کو دیکھ کر جو ہے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ مختصراً طور پر اے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں اس ویڈیو کو جو ہے طویل کرنا پسند نہیں کرتا، چھوٹے چند الفاظ میں اس ویڈیو کو جو ہے سماعت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اس امت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس کو ایمان فروش جو باتیں ہیں میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، سچائی اور جو ہے ان کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، عرب کی مالدار عورت، بیوہ تھی، 40 سال ہو گئے تھے، 25 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طالب نے اس پیغام کو قبول فرما لیا اور جو ہے نکاح ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نکاح کی تقریب سادہ نکاح، کوئی نہ ڈول، نہ باجا، نہ کوئی کھانا، نہ پینا، نہ کوئی جو ہے ڈیکوریشن، نہ کوئی محفل سجی، نہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 9 آدمی چلے، حضرت ابو طالب اور ان کے پھوپھیاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہمراہ گئے، نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان میں تشریف رکھے، پورا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مال یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا، دین کی فضا کے لیے خرچہ کر دیا۔ بہرکیف محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ روزانہ اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنانا چاہا تو سب سے پہلے جو ہے وہی غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غار حرا کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں پر اقرا باسم ربک الذی خلق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیت میں فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا فرمایا۔ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی وحی کی جو ہے پہلی آیت سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا اور زور سے جھنجھوڑا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت
दोहराया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ जो अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस की किताबों में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जितने उलूम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सीने में थे, वो तमाम उलूम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ज़रिए से बाइल्हाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में पेवस्त कर दिया गया। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आलिम इस दुनिया में पैदा हुआ है, ना पैदा होगा, ना क़यामत तक होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जो ये पहली वही जो है नाजिल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। कई किताबों में आता है पीर का दिन था, कई किताबों में जुमा का दिन था। तो मुअत्तबर किताबों से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मुझ पर जो कुरान ने नाजिल हुआ वो पीर का दिन था। तो सबसे पहले 17 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के जो है नाजिल फरमाई। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी वही नाजिल होती तो आप जो है पर गशी तारी होती। आप वहाँ से गारे हिरा से जो है आए, हज़रत खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अपने मकान पर आए और आकर जो है ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी कहा, अरे खतीजा मुझ पर जो है कंबल उड़ाओ कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सदा को सुनकर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें कंबल उड़ाया और कहा, या रसूलल्लाह, आप घबराए नहीं, आप तो बहुत ही रहमदिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमदिल बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप बेवहों का ख्याल रखते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह आपको इसका जो है अजर देगा, आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप घबराए नहीं। यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो वो जान जाते कि मैं नबी बना हुआ हूँ और ये पहली वही मुझ पर नाजिल हुई है। वो आकर जो है कपकपाते नहीं थे और कुछ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते उनके अंदर भी जो है कुछ कशमकश पैदा हो गई। ये नहीं होती, वो इल्म गैब अगरचे होता। जो हज़रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होने का जो यकीन रखते हैं वो अपने दिलों से निकाल लें। आलिमुल गैब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का सिलसिला जारी फरमाया। इसके बाद हज़रत खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चचाजाद भाई के पास लेकर गए। वो तौरेत का माहिर थे। उन्होंने उसमें देखकर कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तो आखिरी नबी होने वाले हैं, इन पर जो है नबूवत मिलने वाली है। अगर उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहूँगा तो जो है मैं इन पर ईमान लेकर आऊँगा। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नबूवत दी गई। इसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐनान अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। अभी अल्लाह का हुक्म जो है जारी नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर हर घर पे जाकर जो है दीन की दावत देते और एक अल्लाह की तरफ बुलाते। या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून कहते। एक एक घर पे 70 मरतबा जाते। लोग इनको ताना देते, इनके रास्ते में जो है कीचड़ कांटे बिछाया करते थे, इनके पीठ पर ओजड़ी लाकर रखा करते थे, इनको जो है सताया करते थे। इसके बाद अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाने के लिए ओहद की पहाड़ी पर चढ़े हो गए और कहा, या सबाहा या सबाह। उस वक्त या सबाह का नारा लगाना पूरे ख़ानदान को जो है एक इतला देने के मानिंद था कि कोई अहम बात होने वाली है। तो पूरे ख़ानदान खुरैश, पूरे मक्का वाले जमा हो गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनसे मुखातिब होकर पूछा, क्या ये लोगों, अय मेरे ख़ानदान वालों, तुमने मुझे 40 साल में कैसा पाया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, सारों ने कहा कि हमने तुम्हें 40 साल में सादिक, अमीन, सच्चा, हमदर्द पाया।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے، اگر یہ تمہیں جو ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم سچ مان لو گے؟ ساروں نے کہا کہ ہم تمہیں سچا مان چکے ہیں، تمہیں امین مان چکے ہیں، تمہیں صادق مان چکے ہیں، ہم تمہیں سچا مانیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر جو ہے قرآن کو نازل فرما رہا ہے، میں نبی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا میں آخری نبی ہوں، اور میں جو ہے یہ کلمہ لایا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کو مانو اور میری سنت کی اتباع کرو، 360 کی پوجا نہ کرو۔ ہم جا رہے ابو۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی بات سنے تو پورے مکہ والے 1 منٹ کے اندر جو جسے سچا کہتے تھے سارے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کو تانا دینے لگے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ حضرات اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے تعلق سے بات ہوئی۔ کون اسکول تمہیں پڑھ رہے سر؟ ہاں پڑھو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو پیش کیا، سارے مکہ والے ان کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ابو لہب ان پر ہاتھ اٹھانے پر آمدہ ہو گیا۔ جو 1 منٹ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، صادق، امین مان رہے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت کا اقرار کیا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کی طرف متوجہ کیا، تو سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ ایمان سے خالی یہ حضرات، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اپنے باپ دادا کے دین پر اڑے رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے دلوں کے اندر ایمان کی چنگاری کو جگایا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین کو بنایا۔ صحابہ، چند صحابہ کھڑے ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بسائے گا، وہ روز قیامت، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان لے کر دنیا میں سے آئے گا، آخرت کے دن قبر میں آئے گا، آخرت میں آئے گا، حشر کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اسے دنیا سے 7 بڑی گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آپ نگاہ دوڑائیں تو آج ہم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے گھروں کے اندر دین کی بشا نہ ہونے کی وجہ سے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، یہ اسکول کے 2 طالبات کا جو ہے ایک ویڈیو ہے، وہاں پر ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے
کہ کھانے سے پہلے ان کے سلوگن پڑھا جاتے ہیں، رام اور جو ہے ان کے بھگتوں کے جو نام لیا جا رہا ہے، ایشور کے نام پر وہ کھانا کھا رہے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر سیرت نہیں، گھروں کے اندر طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی کہہ کر کھاؤ۔ اب یہاں اسکول میں ہم نے جو ہے انگریزوں کے جو ہے ان اسکولوں کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اولاد کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنی اولاد کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لو، ہم سیرت کے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عاشق محمد کہلانے والے کی اولاد آج جا کر جو ہے انگریزوں کے اسکولوں کے اندر جو ہے کھانے کی جو ہے سنت کو ٹھکرا کر ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام سے کھانا شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں تک ہماری قوم گرتی جا رہی ہے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اتنا ظلم کیا جاتا تھا، اسی دین کے خاطر، اسی کلمے کے خاطر، اس ایمان کو جو ہے لوگوں میں عام کرنے کے خاطر خاندان قریش ان کے راستے میں جو ہے کیچڑ، کوڑا، کرکٹ، کانٹے جو ہے ڈالا کرتے تھے۔ جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے تھے صحابہ، ان کے دل کا جو ہے ایمان پختہ ہو گیا تھا، اللہ سے ہونے کا یقین ان کے اندر پیوست ہو گیا تھا، وہ خوشی منانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جو ہے خبر سنائی۔ اللہ کے اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقت یا رسول اللہ کہا، اور اسے جو ہے دل سے مان لیا کہ آپ کو بے شک معراج ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی جگہ 5 کا تحفہ لے کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری امت 5 وقت کی نماز باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گی، میں اسے 50 وقت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 تحفے دیے گئے، ایک جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، دوسرا جو ہے 5 وقت کی نمازیں، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا، عہد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے نبی میں تمہیں شفیع المذنبین بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن روز قیامت میں مشرکوں کی تمہاری ہاتھ سے شفاعت نہیں قبول کروں گا، تم ان کے حق میں شفاعت نہیں کرنا جو آج اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، مزاروں پہ جا کر اپنا منت مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، انہیں اپنا جو ہے اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور رب کو چھوڑ کر اس کے سامنے اپنے حاجات مانگتے ہیں، ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی کبھی شفاعت نہیں ہوگی روز قیامت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے جو ہے ایک جماعت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ کون لوگ ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے ہیں، جب تم دنیا سے پردہ فرما گئے تو دین میں انہوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کیا، اور تم پر جو ہے تمہارے نام کے ساتھ غلو کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سکنو سکنو، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، سیرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دن جھنڈا چڑھا لیں، ایک دن ڈیکوریشن کر لیں، ایک دن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے جلوس نکالیں، یہ مطلب نہیں عاشق رسول کا۔ عاشق رسول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹے والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹیں، ایک ایک سنت کو اپنے زندگی میں لا کر عمل کر اس دنیا سے جائیں، تب بھی سنت کا جو ہے آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کے یقین کو بنایا۔ 313 صحابہ ایسے تیار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر لبیک کہہ کر جو ہے جان فدا ہونے والے بن گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 4
اولادیں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوں گے۔ ایک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 15 سال کی عمر میں جنگ خیبر میں حصہ لیا تھا، غزوے میں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں ہوئی۔ 4 بیٹیوں کا نام جو ہے سید رقیہ، سید زینب، حضرت ام کلثوم، سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھیں، اور 2 بیٹے، ایک جو ہے بڑا بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور دوسرا بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے کفالت میں پلنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے 6 سال کے تھے تو دونوں ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لڑکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک رازق اکیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرا نبی صرف میرا ہے، اور جو ہے میں اس کی کفالت کرنے والا ہوں، اس کا کوئی اور دوسرا کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما کر امت کو یہ سبق دکھایا کہ اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگو، تم اگر اللہ کی مان کر، میرے نبی کی مان کر دنیا میں چلو گے، میں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں مدد فرمایا تھا، اسی طرح سے تمہاری بھی مدد فرماؤں گا۔ اس کی مثال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے جنگ کا لشکر لے کر نکلے تو جو ہے دریائے کلثم سامنے آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر والوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ، تو وہی اللہ ہے جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کا جو ہے راستہ بنا دیا، ہم تو اس نبی کے جو ہے پیروکار ہیں جس نے اس دنیا کے لیے تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، تیری وحدانیت کا صدقہ آج ہمارے لیے بھی تو راستہ کھول دے۔ دل کے اندر یقین اتنا جمع ہوا تھا، اللہ سے ہونے کا یقین۔ فرمایا، اے میرے ساتھیوں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہو اور اپنے جو ہے گھوڑوں کو سمندر پہ دوڑا دو۔ اللہ کی قسم، فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر جو تھا، ان کے گھوڑوں کے جو ہے تلووں کو تک پانی نہیں چھوا، پورا سمندر پار کر کے چلے۔ آج بھی وہی اللہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس طرح سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بارک و تعالیٰ نے سمندر پر راستے کھول دیا، اگر آج بھی انسان، نبی کی امت، ایک اللہ کو مان کر نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گی، آج بھی جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی نصرتیں آپ کے ساتھ آئے گی، ورنہ بادشاہ ظالم تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا اور تم پر ظلم برسائے گا۔ آج ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو ہے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ بہر کیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا جو ہے پروانہ دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈرانے والا، آخرت کے تعلق سے گواہ بنا کر دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ گواہ اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنا دھرنے والی ذات اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد دی۔ اور خوشخبری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی مان کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے اور میرے طریقے پر زندگی گزارے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت کے اندر جنت لامحدود زندگی کے اندر تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کی نہروں میں تم رہو گے، جنت کی حوریں تمہارے جو ہے نوکر چاکر ہوں گے۔ یہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اس دہکتی ہوئی آگ سے ڈرانے والا، آخرت کی آگ سے ڈرانے والا، آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا کے اندر نافرمانی کرو گے اور دنیا کے اندر میری باتوں کو جھٹلاؤ گے، میری سنت کے علاوہ غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہاں پر ایمان والے کہا گیا، نہ کہ یا ایھا الناس کہا گیا، لوگوں کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا، ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم اس دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یعنی ایمان اگرچہ تمہارے اندر موجود ہو، تمہارے کیے ہوئے جو ہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمی کا جو ہے صلہ آپ کو ملے گا۔ بہر کیف میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ 13 سال مکی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غزوات میں حصہ لیا، جنگ بدر، جنگ خندق، غزوہ موتا، اور جو ہے کئی جو ہے غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ جنگ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا اس امت کے خاطر، اس امت کو بنانے کے خاطر۔ جنگ بدر کے اندر یہ پہلی جنگ جو تھی، اسلام کی پہلی جنگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحمتیں نازل فرمایا، ملائکوں کو بھیج کر جو ہے 10,000 کفاران مکہ کے لشکر میں 313 بھاری پڑ گئے، اور فرشتوں کو بھیج کر یہ جنگ فتح فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مختصراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے نکاح فرمائے، اس لیے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ہے صلہ رحمی پیدا ہو جائے، عورتوں کے اندر جو ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 بیویاں اپنے زندگی میں لائے، اس کے اندر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی جو ہے کنواری تھی، اس کے بعد پورے جو ہے بیوہ اور متعلقہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں لایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے جو ہے اولاد ہوئی اور کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیوی تھی، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد اور ایک بیوی کا نام حضرت زینب بنت خزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت چہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ام سفیان، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی بیویوں کے نام تھے۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر بیوی کا جو ہے حق ادا کیا کرتے تھے، کسی کو جو ہے ان کے حق سے محروم نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ طاقت حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، خواہشات کی بنا پر نہیں، بس امت کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، بیواؤں کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا برتاؤ کیا کریں، ان کے ساتھ ہمسایہ کا سلوک عطا کریں۔ اس کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ جو ہے شادی رچا کر امت کو ایک سبق دیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اپنے پاس بلانے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو جو ہے لوگوں میں عام کرتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات سامنے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے اپنی کتاب نازل فرمایا، قرآن مجید۔ یہ سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پلٹانا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ شجر حجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ ریز ہوتے، ابو جہل کے ہاتھوں کنکریاں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا اعلان ہوا تو علل اعلان مکے کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پورے خاندان قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نعوذ باللہ یہ کہتا کہ اگر وہ مکہ کے اندر جا کر کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں گے تو میں ان کے گردن پر پیر رکھ کر کھینچ لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ابو جہل آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، ان کے قریب گیا، جس کا ذکر سورۃ العلق کے اندر آیت نمبر 18 سے جو ہے 19 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ابو جہل قریب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ تفسیر کے اندر جو ہے، قرآن کے اندر جو ہے مولانا مفسر کرام لکھتے ہیں کہ جو ہے ابو جہل پیچھے ہٹا تو کسی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں سن لو، جو لوگ آج مسجدوں کے اندر جو ہے بورڈ لگایا کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے، ان کے لیے یہ جو ہے ایک عبرت ناک واقعہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو کہاں بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میرے لیے، میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ آج یہ جو مزاور، یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو اپنے مسجدوں میں آنے سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ ابو جہل کے ساتھی ہیں۔ روز قیامت ان کا حشر ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو سفیان کے ساتھ ہوگا۔ ان کا شہر، ان کا جو ہے محشر کے دن ان کا جو حشر ان کفاران مکہ کے ساتھ ہوگا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ تو مفسر اکرام سورہ علق کے اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابو جہل پیچھے پاؤں ہٹا اور کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کا خندق نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہولناک منظر، اور پورے سارے جسم پر آگ مجھ پر آنے لگی، اس لیے میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتاب الصفات الخیامہ بیان الایمان لیتف الزبانیہ کے اندر یہ جو ہے اور تفصیل سے حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج جو لوگ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 لشکر لے کر مکہ آئے اور جو ہے کعبۃ اللہ کی چابی جو پہلے تھے انہی کو عطا فرمایا مختصراً طور پر، اور جو حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیے تھے، صحابہ کو اذیتیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ میرے محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہونے کا وقت آیا تو آپ کی عمر 63 سال 4 مہینے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے ازواجات مطہرات کو جمع فرمایا،
اور فرمایا کہ میں آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جانا چاہتا ہوں. آپ بیماری سے تلملا رہے تھے، آپ کو اٹھنا جو ہے دشوار ہو رہا تھا. تو سارے ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہے وہاں رہ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کے ذریعے سے، ایک جو ہے حضرت فضل بن عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے اٹھ کر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے. تو اس کشمکش کو دیکھ کر تمام صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی. صحابہ رونے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری جو ہے مسلط ہو گئی ہے. سارے جو ہے مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم جمنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے گئے تو جو ہے کچھ گس گس کی آوازیں آ رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو ہے آوازیں کیسی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی حالت دیکھ کر جو ہے پورے صحابہ کے اندر جو ہے یہ جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے چلنا دشوار نہ ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی ڈالا گیا. اور جب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 صحابی کے ذریعے سے وہاں پر پہنچے اور آخری خطاب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے. میں تمہیں حوض کوثر میں تمہیں ملاقات کروں گا. اے لوگو، میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اے لوگو، مجھے تم پر تنگی دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراہانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء کی امت لگ گئی، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. اے لوگو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جب آخری خطبہ دے رہے ہیں تو پورے صحابہ سے یہ مخاطب ہے کہ لوگو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، نماز کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ. اللہ اکبر. نماز خبر کے لیے، خبر کے اندر تمہارا جو ہے ستارہ بن کر آئے گی، روشن بن کر آئے گی. نماز محشر کے اندر تمہیں جو ہے سہارا بن کر آئے گی، پل صراط پر تمہارا جو ہے سہارا بن کر آئے گی. سب سے اولین پوچھے جائے گی نماز کے بارے میں. اس لیے اے لوگو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول کہلاتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ کر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں بھر لینا، یہ کہاں کی انصاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سے سچی محبت ہوتی تو نماز کے پائیدار ہوتے. تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے لوگو، تم عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے عہد فرمایا کہ اے لوگو، تم عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے. اور یہی بات جو ہے بار بار دہرائی.
پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ واہ، دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا جو ہے لوگوں کو وصیت فرما رہے ہیں۔ اور مزید فرمایا اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا کو چن لے یا آخرت کو اختیار کر لے، اس بندے نے اللہ کے ہاں جانے کو اختیار کر لیا اور جو ہے اپنی آخرت کو جو ہے اپنا لیا۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، خود آپ کی ذات اقدس تھی، تو کوئی اس جملے کو سمجھا نہیں، لیکن اس مجموعے کے اندر وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قریبی تھے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے سمجھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جملے پر وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ دادا آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری مائیں ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ کہتے جاتے روتے جاتے تھے، یہ الفاظ دہرائے جاتے تھے۔ اس بنا پر وہاں پر جو موجود صحابہ اکرام تھے انہیں اس بات پر جو ہے غصہ آ رہا تھا، کہ گوارا آ رہا تھا کہ کیسے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ کر بیچ میں جو ہے بات کہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کرنا شروع کر دیا، اے لوگو ابو بکر کو چھوڑو، وہ تم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے ہم پر بھلائی کی ہو، ہم اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے شخص ہیں جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غار حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار کا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے موقع پر ساتھی، مال میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال دے دو، تو پورا مال اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ساتھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے جتنے لوگ مجھ پر جو احسان کیا ہے ان کا بدلہ تو چکا چکا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ میں نہیں چکا، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کا بدلہ حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ اللہ چکا دے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی کے کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے حضرت ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں دعا فرمائی، اللہ تمہیں جو ہے سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ دو جملے کہے، اس کے بعد اچانک جو ہے وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بن عوف وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کھڑا نہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تشریف لائے اور جو ہے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھوں جو ہے مسواک تھی، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وہ مسواک لیے اور جو ہے اپنے دانتوں میں چبا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آخری لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو چیز گئی وہ میرا لعاب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب ملا دیا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آخری جو ہے جو لمحہ منہ میں جو گیا میرا لعاب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ جو ہے پہلی مرتبہ جب کان میں کچھ کہا تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔
اور اس کے بعد پھر بلا کر کہا، کچھ کان میں کہا تو جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہنسنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پوچھا، کیا بات تھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہلی مرتبہ جب جو ہے کان میں کہا تو آپ رونے لگی، اور دوسری مرتبہ کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی؟ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب پہلی مرتبہ میرے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بیٹی آج دنیا کو جو ہے لبیک کہنے والا ہوں، اللہ کے ہاں جا کر ملنے والا ہوں، تو مجھے رونا آ گیا اور میرے آنسو جو ہے تھم نہ رہے تھے، اور دوسری مرتبہ جو کہا بلا کر مجھے یہ کہا، بیٹی اہل بیت میں سب سے پہلے ملنے والی تم ہو، مجھے میرے پاس آ کر ملو گی، تو میں خوش ہو گئی کہ میں میرے بابا جان سے جا کر ملوں گی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اتنی طویل بیماری ہو گئی کہ آپ جو ہے اٹھ نہ پا رہے تھے، آپ جو ہے بار بار جو ہے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اس موت کی سختی جو ہے بہت 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 جو ہے سخت تکلیف ہے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے جا ملا، مجھے رفیق اعلیٰ سے جا ملا، اور کہا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے غلاموں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو ہے نماز کے طرف تھے، اور ایما ملکت ایمانکم کے طرف تھے، اور جو ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے یہ التجا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنا جو تیرے نیک بندے ہوں گے، تیری جو ہے رضا کے خاطر دنیا میں جو ہے زندگی بسر کر تیرے پاس آئے ہوں گے، ان کے ساتھ میرے شامل کرنا۔ اللہ اکبر میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 11 تاریخ کی عشاء کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، اور اس کے بعد فجر کے جو ہے اپنے حجرے میں تشریف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیر کے صبح میں جو ہے فجر کے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سر مبارک میرے پہلو پر تھا، اور میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تک رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آنے کی اجازت لے رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ تمہارے دیدار کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اجازت ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ دنیا میں، اللہ کہہ رہا ہے، کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، کچھ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ تم میری امت پر موت کی جو ہے کن حالات میں میری امت کی روح قبض کرتے ہیں، نیک بندوں کی اور جو ہے گنہگار بندوں کی کیسے روح قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ جو گناہ گار بندہ ہوگا اس کی موت، اس کی روح میں ایسے کھینچتا ہوں جس طرح سے کانٹے دار جھاڑی پر ایک پتلی چادر بچھایا جائے اور اسے کھینچے جائے تو وہ تیر چادر جو ہے چور چور ہو کر آئے گی، اس طرح سے اس کے بدن سے روح جو ہے پھڑپھڑاتی ہوئی پھڑپھڑاتی ہوئی آئے گی، اور نیک بندوں کی روح جس طرح سے جو ہے آٹے میں بال سے نکالا جائے گا، اس طرح سے میں نیک بندوں کی روح نکالتا ہوں۔ تو حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تکلیف میری امت پر موت کے وقت ہوگی، اے ملک الموت پوری تکلیف میری روح پہ ڈال دے، میری جان پر ڈال دے، تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، دنیا سے جا رہے ہیں، امت کا خیال ہے کہ امت کو جو ہے موت کی تکلیف نہ ہو، پوری موت کی تکلیف مجھ پر دے دے۔ اللہ اکبر، کیا نبی تھا،
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. اتنا بڑا پیغمبر ہمیں ملا جو رحمت للعالمین، شفیع المظلمین، شاقی کوثر ملا. ہم آج ان کے نام لیوا گھر کے اندر نہ تو دینی تعلیم، گھر کے اندر تو نماز کا طریقہ، نہ تو ہمیں کلمہ صحیح نہیں آتا، نہ تو ہمیں سورہ فاتحہ نہیں صحیح آتا، نہ تو ہمیں غسل کا طریقہ معلوم، نہ کھانے کا طریقہ معلوم. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، نہ تو ہماری عمریں 60 سال گزر گئی، بیویوں کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے راتیں گزارے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں جو ہے غسل کس طرح سے کیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ کہاں کا جو ہے عاشق رسول ہے میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو. وہ نبی دنیا سے جا رہا، امت کا خیال آیا تو امت کا خیال، جا رہا تو امت کا خیال، معراج میں گیا تو امت کا خیال، جہاں جہاں گیا امت کا خیال. یا ربی حبلی امتی کا نعرہ لگایا. آج ان کا نام لینے والے امت جو ہے ان کی جو ہے نام کے پیچھے جو ہے ان سے جو ہے دغا بازی کرنے پر لگی ہوئی ہے. نام پر جو ہے عاشق رسول، دل میں کوئی محبت نہیں، صرف پیٹ پالو علماء کے پیچھے جا کر جو ہے اپنے نفس کے خاطر امت کو جو ہے گناہوں کے جھلجھل میں پھنسایا جا رہا ہے. بہر کیف میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے جا کر ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی اور جو ہے سر میری طرف لڑک گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور فانی سے جو ہے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، اس دنیا کو الوداع کہہ گئے. امت کو جو ہے ایک رہبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تا قیامت تک جو بھی جو ہے امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزار کر جائے گی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی سرخرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. بہر کیف محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنازے نمازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جنازے نمازہ سب سے پہلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ملائکوں کے ساتھ آ کر پڑھیں گے. دوسرے دن جو ہے میرے اہل بیت میرے نماز جنازہ پڑھیں گے. تیسرے دن میرے صحابہ پڑھیں گے، باری باری جو ہے نماز پڑھیں گے اور دعائے مغفرت کریں گے. اماموں کا امام تھا، ان کے پیچھے کوئی امام بن کر جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھایا. کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں جو ہے باری باری جاتے حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جا کر دعائے مغفرت نماز پڑھ کر جو ہے پورے آتے. 3 دن تک حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قبر اطہر کو رکھا. اس کے بعد جو ہے حجرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 4 پائی رکھا تھا، عین اسی کے نیچے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر کھودی گئی اور اس کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سپرد خاک کیا گیا. مسجد نبوی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر اس کے بعد قبۃ خضرا جو ہے رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں، قبر کے اندر زندہ ہیں. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے امت کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو درود شریف بھیجا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانہ ان تک جو ہے پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، نہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھروں پر تشریف لاتے ہیں، ہر جگہ تشریف لاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا معنی ہے دنیا سے رحلت فرما کر جو ہے آخرت کی منزل تک جانا. موت کا معنی ہے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا. جو ہے موت کا معنی ہے دنیا کے اندر فنا ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا. جو نبی اپنے زندے پن میں مکہ میں رہ کر مدینہ میں تشریف نظر نہیں آیا، مدینہ میں رہ کر مکہ میں نظر نہیں آیا، جو دنیا سے فوت ہونے کے بعد وہ کیسے جو اپنے مکانات میں تشریف لائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ شرک و بدعت کا عقیدہ ہے. روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ جو اللہ نے مجھے جو بندہ اس دنیا کے اندر جو اختیارات دیا تھا بس محدود دنیا تک تھا، میں جو ہے مجھے جو اختیار اللہ کے حکم سے ہوگا روز قیامت میں شفاعت کروں گا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم نہ دے گا تو میں
شفاعت کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اے نبی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مجھے خود معلوم نہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے فرمایا اے صحابہ کل روز قیامت اللہ کی رحمت کے بنا کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فرشتوں نے، اللہ کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی نہیں؟ ہاں مجھے بھی جو ہے اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل کامل نہ ہوگی۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو ساری کائنات کا پالن ہارا ہے۔ آپ نے جو ہے روزانہ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں روز قیامت اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا، اے اللہ انہیں مقام محمود تک پہنچا دے، مقام محمودا وعددہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ انہیں روز قیامت کے دن مقام محمود تک پہنچا دے تاکہ یہ امت کی شفاعت کرے۔ جب تک اس لیے جو ہے اللہ نے جو ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس وقت کی دعا اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس لیے آپ دعا مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے نبی کے لیے مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ حی علی الصلاح کے وقت میں جو ہے لا حول ولا قوت پڑھو، حی علی الفلاح کے وقت جو ہے اللہم انی عفوا تحب العفو فاعف عنی یا کریم کہو۔ یہ دعا مانگو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کے بعد جو ہے تدفین کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سیرت طیبہ کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کیا ہوں۔ اس کے اندر اگرچہ کوئی کم و پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے درگزر فرمائیں۔ کوئی جو ہے ایسا مفسر، ایسا مبلغ، ایسا مولوی کوئی آج تک نہیں گزرا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر سکے۔ واللہ عالم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو جو ہے معاف فرما دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنا کر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور احکام خداوندی اور جو ہے سنت نبویہ پر اپنے 24 گھنٹے والی زندگی کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اندر اتحاد فرمائیں اور امت کے اندر فرقہ بندی سے ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب کو ایک جھنڈے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی دینی باتوں کو لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔